بڑا ایک میکرو لیول ہے، اس کے اوپر اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ ہے امام بارگاہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو یا تو آپ بند رکھیں، استعمال ہی نہ کریں۔ جب استعمال ہی نہیں کریں گے تو لوگ بھی نہیں آئیں گے، تو یوٹیلیٹی نہیں ہوگی، یوٹیلیٹی نہیں ہوگی تو کسی قسم کی نہ چاندنی ہے اس کے اوپر سلوٹ پڑے گی، نہ چاندنی بچھے گی، نہ اس کے اوپر شکن آئے گی، نہ پنکھا چلے گا، نہ بجلی کا بل آئے گا، نہ بتی جلے گی، نہ ہی کبھی یہ بلب خراب ہوں گے، وہ اپنی یوزول لائف ختم کر دیں اور اس کے بعد ڈیپریشیٹ ہو جائیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ استعمال ہی نہیں ہوگا۔ جب استعمال ہی نہیں ہوگا تو خرچہ بھی کم آئے گا، لیکن یہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یوٹیلیٹی تو کہتے اسی کو ہے نا کہ اس کو آپ استعمال کریں۔ کیمرہ ہے، آپ نے استعمال کیا، مائک ہے، آپ نے استعمال کیا، ممبر ہے، آپ نے اس کو استعمال کیا۔ جب آپ استعمال کریں گے تو استعمال کے بعد اس کو مینٹیننس کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ بھائی چاندنی جب بچھے گی تو میلی بھی ہوگی، تو آپ دھونے کے لیے اس کو بھیجیں گے۔ اگر مٹی یہاں پر آئے گی تو جھاڑو بھی لگے گا، اگر کچرا یہاں پر ہوگا تو ان ریپرز کو کلیکٹ بھی کیا جائے گا، ایسا ہی ہوگا۔ اگر بلب خراب ہوگا تو اس کو ریپلیس بھی کیا جائے گا، اگر پنکھا چلتے چلتے رک جائے گا تو اس کا کیپیسٹر اگر خراب ہو گیا تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، یہی ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ممبر کے اوپر کسی مینٹیننس کی ضرورت ہے، ویسے اس کو بھی تھوڑی بہت مینٹیننس کی ضرورت تو ہے، تو اگر ایسی کوئی مینٹیننس کی ضرورت ہے تو پھر آپ کارپینٹر کو بلائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے۔ یہ ساری جو مینٹیننس ہے اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ وہ چیز جو قابل استعمال تھی قابل استعمال رہے اور اس کی کوالٹی کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جائے، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ فساد کیا ہے؟ فساد یہ ہے کہ جناب آپ آئے اور آپ نے استعمال تو کیا، ایک یہ تھا کہ اپنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کچھ نہ کچھ ڈیپریشیٹ ہوں گی، مینٹیننس کی ضرورت پڑے گی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ مینٹیننس میں حصہ لیں، ایک پتھر اٹھائیں اور جو بلب موجود ہے اسی کو توڑ کے چلے جائیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مینٹیننس میں تو کوئی حصہ نہیں ڈالا، مگر جو چلتی ہوئی چیز تھی اس کو بھی خراب کر گئے۔ یہ جو خراب کرنا ہے اس کو کہتے ہیں فساد کرنا۔ اگر اس کے استعمال کے بعد اس کو مینٹین کیا تو یہ ہے اصلاح، اور اگر اس کو خراب کر دیا یہ ہے فساد۔ اب یہ گھر میں بھی ہوتا ہے، امام بارگاہ میں بھی ہوتا ہے، سڑک پر بھی ہوتا ہے، معاشرے میں بھی ہوتا ہے، ماحول میں بھی ہوتا ہے۔ جو اس وقت پوری ایک مشکل بنی ہوئی ہے کہ ماحولیاتی مسائل وہ سب فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت ہیں کہ جن کی وجہ سے بر و بحر، خشکی اور تری، زمین و سمندر و دریا، ہر جگہ پر فساد ظاہر ہوتا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے لفظ فساد استعمال کیا۔ تو اب اگر آپ بالکل نچلے لیول کے اوپر دیکھیں وہ بھی ایک فساد کی شکل ہے، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا میکرو لیول کے اوپر دیکھیں تو وہ بھی فساد کی ایک شکل ہے۔ اگر حکومت صالحین کے پاس نہ ہو تو پھر فساد ہی فساد ہے۔ تو یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے نا پروردگار عالم نے، وہ کیا؟ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، متکبر تھا، یہ خود اخلاقی فساد ہے۔ انسان خود اپنے وجود کے اندر ایک فساد کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تزکیہ کرتا، وہ اصلاح ہوتی، مگر اس نے اپنے اندر وجود کے اندر فساد کیا، اور یہ وجود کا فساد پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ جب معاشرے کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے تو اس کو چھوٹا بناؤ، اس کو بڑا بناؤ، اس کو کسی طریقے سے دیوار سے لگاؤ، یہ ایک اور فساد ہے۔ ان کو کمزور کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا پوٹینشیل ہے اس کو نرچر ہونے کا موقع نہ دیا جائے، اس کو گرو کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ ایک وہ ہے کہ جو پیدائشی طور پر معذور ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اس کا کوئی خاص امتحان دیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جو پیدائشی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، مگر آپ نے اس کے سر کے اوپر کوئی ایسا کھود لگا دیا کہ جس کی وجہ سے اس کا سر ہی بڑا نہ ہو سکے، یہ فساد ہے۔ جو پنجاب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پورا بچوں کا سلسلہ ہے کہ جن کو اسی طریقے سے بالکل کمزور کر دیا گیا، یہ ہے مستضعفین۔ اگر آپ دیکھیں گے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر ہے اس کے اندر یہ اصطلاح بہت استعمال ہوئی ہے، مستضعفین جہاں، اور اس کے مقابلے پر مستکبرین۔ تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ ایک تو ہے نا نعرہ آپ لگا لیجئے، نا سمجھیں تو صحیح کہ پروردگار عالم نے یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں کہ جب ایک انسان پاور ہنگری بن کر داخلی کرپشن اور فساد کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ سامنے جتنے افراد موجود ہیں ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، اور جب ان کو حقیر سمجھتا ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پھر وہ کہتے ہیں ان میں کیا کوئی پوٹینشیل ہے ہی نہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں، ان کے اندر کچھ نہیں ہے، ان کو کرش کر دو، ان کو زمین پر اس طرح سے فشار دو کہ یہ زمین گیر ہو جائے، یہ کبھی کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے۔ یہ اس زمانے کے اندر فرعون نے کیا، پروردگار عالم نے اس کو چارج شیٹ کیا
اور کہا کہ کانا من المفسدین، وہ مفسدوں میں سے تھا، وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اب اس نے تو ایک ارادہ کیا فساد کا، ہمارا کیا ارادہ تھا؟ ہمارا کیا ارادہ تھا؟ یہ ہے پروردگار عالم کی پالیسی، کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہمارا ارادہ یہ ہے اور ہمارا ارادہ یہی رہے گا۔ اہل علم تشریف فرمائے، مولانا موسوی صاحب تائید کریں گے، عربی زبان کے اعتبار سے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ دونوں کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے۔ جیسا انگریزی میں تو آپ دیکھتے ہیں پاسٹ ٹینس الگ ہوتا ہے، پریزنٹ الگ ہوتا ہے، فیوچر میں ول اور شیل کا آپ اضافہ کریں تب جا کر وہ فیوچر کا مطلب دے گا۔ لیکن عربی کے اعتبار سے آپ دیکھیں صیغہ مضارع ہے، وہ ایک ٹینس ہے، ایک صیغہ ہے کہ جو دونوں ٹینسز کے اوپر حاوی ہے۔ اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ارادہ کیا تھا تو اس کے لیے ہوگا اردنا، اور اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ارادہ کیا ہے تو اس کے لیے ہوگا نریدو، اور اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں مستقبل میں بھی میرا یہی ارادہ ہے، اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہے نریدو۔ یہاں پر نریدو ہے، نریدو کا مطلب کیا ہے کہ سن لو بہت اچھی طرح سے، ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک وقت ہمارا یہ ارادہ رہا ہے، نہ، یہی ارادہ ہے، یہی ارادہ رہے گا۔ اس وقت بھی یہی ارادہ، آج بھی یہی ارادہ، مستقبل میں بھی ہمارا یہی ارادہ۔ وہ کیا ہے کہ جن کو کمزور بنا دیا گیا، وہ کمزور ہیں نہیں، جن کو کمزور بنا دیا گیا، جن کو دیوار سے لگا دیا گیا، جن کو زمین گیر بنا دیا گیا، ہم ان پر احسان کریں گے۔ ان نمن علی الذین استضعفوا، جو مستضعف ہیں، جو کمزور ہیں، جو بیچارے اچھے اسکولوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے بہت جاؤ حشم، شان و شوکت اور شکوہ کے مالک نہیں ہیں، مگر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ان کا پروسیکیوشن ہوگا تو ہم ان کو اس طرح سے احسان مند بنائیں گے، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ جن کو زمین کے اندر کمزور کر دیا گیا ہے، کہ نہ فقط یہ کہ ہم ان کو احسان کے ساتھ اوپر لائیں گے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں نجعلہم ائمۃ، ہم انہی کی امامت کا بھی اعلان کریں گے۔